أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مالی عبادت سے متعلق دین کا تعلق، عبادت کا تعلق، انسان کے پاس موجود جو کچھ ہے اس کو اللہ کا عطا کردہ یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں. اس اعتقاد کا مظاہرہ عمل سے ہوگا. اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کے حقدار بنا دیے، بتا دیے. جب دیا اس نے تو تصرف کرنے کا طریقہ، سلیقہ بھی سکھلا دیا، بتلا دیا. پہلے یہ اعتقاد، یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. دلی اعتقاد کا اظہار اب زبان پر بھی ہوگا، عملی زندگی میں بھی وہ کرنے لگے گا. اس عملی زندگی میں کرنے کے مصارف، طور طریقے بتائے. ماں باپ سے لے کر عبادتوں کے عنوان سے بھی، مثلا حج وغیرہ کے لیے خرچ بھی، عزیز و اقارب بھی، دوست و احباب بھی، ضرورت مند لوگ بھی، مسکین بھی، محتاج بھی، مسافر بھی، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے اوپر خرچ کرنے کی نوعیت بھلے الگ الگ ہو، لیکن یہ سارے کے سارے امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع فرمانبرداری میں کرنے کے ہیں. اس سے متعلق کئی تفصیلات اور کئی پہلوؤں کی وضاحت ہو گئی. تو ان تمام پہلوؤں کے اندر ایک بات تھی جو انسان غور کرے، وہی چیز سمجھانا اور بتانا بھی ہے. یہ جو عبادت سے متعلق مالی عبادت تھی، اس میں بلا کسی عوض کے، کوئی بدلہ حاصل کرنے کے عوض میں نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے اعلان کردہ انعامات کا استحقاق پانے کے لیے. ماں باپ کی خدمت میں خرچ کرنا بھی وہی ہے، اولاد کے اوپر خرچ کرنا بھی وہی ہے، اپنے گھر والی کے اوپر خرچ کرنا بھی وہی عنوان ہے، عزیز و اقارب پر خرچ کرنا بھی وہی عنوان ہے، دوست و احباب پر خرچ کرنا بھی وہی عنوان ہے، مسکینوں، یتیموں، غریبوں، محتاجوں، مسافروں کے اوپر خرچ کرنا بھی اسی قسم کا ہے. ان تمام کے اندر ان سے کچھ عوض حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. یہ کر تو بغیر عوض حاصل کیے کہ اپنا مال اللہ کی رضامندی کے لیے عطا کر دینا. کہاں عطا کرنا، اس کے مرکز بتا دیے، مصارف بتا دیے، حق رکھنے والوں کی وضاحت کر دی. لیکن ایک اور طریقہ مال کے اندر جو آج کی یہاں کی آیتوں سے شروع ہوتا ہے، اس کے اندر انسان بلا کسی عوض کے، مثلا آپ ایک چیز خریدتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو لیتے ہیں، دینے والا بھی آپ سے کچھ لیتا ہے تو پھر وہ چیز اپنی دیتا ہے. یہ جو بدل ہے یہی عوض ہے.
تو اب تک جو صدقات والی تفصیل گزری تھی اس میں بلا کسی عوض کے، بلا کسی بدل کے، ظاہر طور پر لیے کہ اپنا مال دینا تھا. اب یہ شکل بلا کسی عوض کے دوسرے کا مال حاصل کرنا ہے. مثلا کچھ پیسے کسی کو دیے اس شرط کے ساتھ کہ میں واپس لوں گا، آپ کی آج ضرورت کی تکمیل کے لیے میں 1000 روپے دے رہا ہوں، ہر مہینہ اس حساب سے یا سالانہ اس حساب کے عنوان سے اس زیادتی کے ساتھ اگر تم دو گے تو میں تمہاری یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنا پیسہ نکال کر تمہاری جھولی میں ڈالنے تیار ہوں. وہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاں بھی کہتا ہے، فلاں فلاں کچھ بھی ہوتا ہے. تو جو زائد لے رہا ہے وہ کس کا بدل ہے، کس کا عوض ہے؟ تو بلا کسی عوض کے دوسرے کا مال لیتا ہے. یہ صدقات و خیرات میں بلا کسی عوض کے اپنا مال عطا کرتا ہے، پھر اس کا بدل لینے کی نیت نہیں رکھتا ہے. وہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی. اور اس پہلو کے اندر بلا کسی عوض کی دوسرے کا مال اپنی جھولی میں ڈالتا ہے. اس کا نام ہے قرآن کی زبان میں ربا، اردو میں ترجمہ ہوتا ہے سود، سودی کاروبار. یہ فرق کو رکھنے کے بعد اب وضاحت. اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. کسی بھی شکل و صورت میں ذری بھی اجازت عطا نہیں فرمائی. دماغ کے اندر گنجائش ہے اس کے 20 پہلو نکالنے کی، ایک وسیع میدان کے نقطہ نظر سے اس کو غور و فکر کرنے کی گنجائش ہے، ان سارے پہلوؤں کی وضاحت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت جس چیز کے اندر بھی ہے اس کو حرام قرار دے دیا. مزید اس کی تفصیل قرآن پیش نہیں کرتا. یعنی نمونے کے لیے کسی بنیادی فلاں چیز ایسا ہو تو ایسا کرو، ایسا کرو، ایسی تفصیل قرآن پیش نہیں کرتا. قرآن یہ ذکر کر کر اس کی حقیقت اور تفصیل کی تعلیم و تربیت بواسطہ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جن پر کلام پاک کو نازل فرمایا ان کے ذریعے سے تعلیم دے دی گئی، وضاحت اور تفصیل بتا دی گئی. کلام پاک کے ہر چیز کی تعلیم و تفصیل کا پیش کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کے ذمہ رہا، آپ نے کیا. وہی مفہوم ہے آپ نے اعلان میں فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک استاد بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے. پیام خدا بندی کی تعلیم و تربیت تفصیل دے دیں. طالب علم اسکول جاتا ہے، پوری تعلیم لکھی ہوئی ہے، واضح ہے کتاب کی شکل میں. اس کتاب کے الفاظ و جملے پڑھنے کی صلاحیت طالب علم میں ہے بھی، اور سمجھنے کی صلاحیت کی کمی ہے. سمجھانے کے لیے معلم ہے درمیان، اس کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں. تو پھر وہ لکھی ہوئی چیزیں کتابوں کے اندر اور اس کے تعلیم کے بعد، تفہیم کے بعد پورا خلاصہ، یعنی کسی چیز کا جوس کی طرح، رس کی طرح نچوڑ کر
اس کے دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو کلام پاک کے تمام کے تمام چیزیں، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، منشأ خدا بندی کیا ہے، اس کی تربیت اور تعلیم بواسطہ پیغمبر علیہ السلام سے ہم کو ملی، اور انہی سے پانا ہے، اسی کے ذریعے سے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اپنی عملی زندگی کے ہر پہلو کو اس سے جوڑنا ہے۔ تو بابا کی وضاحتیں کن کن چیزوں میں کس طریقے سے کرنے سے یہ ربا ہے، یعنی یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، سینکڑوں احادیث اس سلسلے میں ملتے ہیں، یعنی 20 طریقے سے 20 مرحلے میں 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھایا، بتایا، سکھایا۔ اس کی تفصیلات یہاں پر ملیں گی نہیں، ضمن میں آئیں گی وغیرہ، جو پورا ہم جائزہ لیے بغیر ہی آگے بڑھیں گے، خالی حقیقت سمجھا کر۔ اب اس کاروبار میں سب سے پہلے اس کے انجام کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو حرام کر دیا، اس کے باوجود بھی جو شخص اس میں لگا رہا، زندگی کا دار و مدار اسی کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی فکر، اپنی جدوجہد اسی میں لگائے رکھا، اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ اس زندگی کو سب سے اچھا سمجھا، رکا نہیں، تو اس کا ہونے والا انجام کیا ہے، سب سے پہلے آیت میں ذکر کرتے ہیں۔ تب ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ کھایا کرتے ہیں ربا کو، سود کو، زیادہ تحقیق میں جاؤ گے تو دو چیزیں الگ ہیں۔ جیسے انٹرسٹ ایک بینیفٹ، انٹرسٹ کو بینیفٹ بولو آپ، یا بینیفٹ کو انٹرسٹ بولو، ایسا نہیں کہتے۔ ایک انٹرسٹ ایک چیز ہے، بینیفٹ ایک چیز ہے۔ عربوں نے جو بنیاد اور دلیل بنائی تھی سود کو بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، خرید و فروخت کے اندر پورا خلاصہ ڈھونڈو، نکالو تو کیا نکلتا ہے؟ ایک شخص ایک چیز لاتا ہے، اس میں اپنی محنت کو شامل کرتا ہے، اس کے اتنے پیسے، اتنا فیصد، اور پھر اس چیز کے اوپر، چونکہ میں خدمت کر رہا ہوں، اس چیز کے اوپر اتنا بینیفٹ بھی مجھے ملنا چاہیے، وہ ایک مقرر کرتا ہے۔ ضرورت مند پیسے دیتا ہے، وہ لیتا ہے۔ ایک اعتبار سے وہ اللہ کی مخلوق کا خادم ہوا، دوسرے اعتبار سے اپنی زندگی کے لیے استحکام بخشنے والی چیز نفع کے ذریعے سے وہ حاصل کیا۔ ایک بینیفٹ، منافع ایک الگ چیز ہے، انٹرسٹ جس کو ہم سود کہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے، اس کو بینیفٹ کی شکل سمجھا انہوں نے، لہذا اپنے پورے کشادہ دل کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو، فکر کو، طریقوں کو، عمل کو جھونک دیا اس میں۔ اس آیت میں بتایا جائے گا کہ یہ جو فکر ہے انسان کی غلط ہے۔ ہم نے بینیفٹ والی فکر کو ہم صحیح قرار دیتے ہیں، تمہارے رب نے اس کو حلال کر رکھا ہے، تمہارے لیے جائز ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے رکھو۔ لیکن اس طریقے کو تمہارے رب کی تمہیں اجازت نہیں، تم مربوب ہے، وہ تمہارا رب ہے۔
تمہاری زندگی اسی کے مرہون منت ہے، وہ رکھا اس لیے ہے، وہ کھلا رہا ہے اس لیے تم باقی ہو۔ جب چاہے گا، اور چاہنے والا ہے وہ ہر ایک کے لیے، تمہارے وجود تو ختم کر دے گا۔ تو لہذا اس سلسلے میں تم بحیثیت عبد ہونے کے وہ تمہارا معبود ہے، تم زندگی کے ہر پہلو کو اس کے حکم کے تحت جوڑنا ہوگا۔ اب اس فرق کو رکھتے ہوئے ذریعہ عقل الفکر فہم رکھنے والا سرسری طور پر جائزہ لے سکتا ہے، قطعی طور پر تمام احکام قرآنی اور احادیث کے ذریعے سے وضاحتیں قلم بند ہیں، اس کی تعلیم و تربیت سے اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر رکھا بھی ہے۔ کلام پاک کے نزول کے بعد سے آج تک بھی دنیا کے طول و عرض میں اس حقائق کو جاننے والے، سمجھنے والے، بتانے والے، وضاحت کرنے والے، جس کو پوری وضاحتیں نہیں ہیں، قرآن نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوری حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو ان حقائق سے جو واقف ہیں تمہیں میں سے ان سے پتہ لے لینا، علم حاصل کر لینا، حقیقت معلوم کر لینا، پھر اس معاملے میں آگے بڑھنا۔ تو عام مسلمان کو یہ حکم دیا اور انہیں حکم دیا اس پہلو کے طرف وقتاً فوقتاً قوم کی حرکتوں کا جائزہ لیا کرو، ان پہلوؤں کو ان کے سامنے واضح کرتے چلو، جہاں غلطیوں کا شکار ہوئے ہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے چلو، انہیں روکتے چلو۔ تم پر یہ ذمہ داری بتانا، ان پر وہ ذمہ داری معلوم کرنا۔ کوئی بھی ذمہ داری سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ربا کھاتے ہیں، لفظ کھانے کا ہے، یعنی پورے کاروبار سے، جو سودی کاروبار سے اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، کھانا چاہیے۔ جو پہنتا ہے وہ کھانا ہے، جو خواہش پوری کرتا ہے وہ کھانا ہے، اپنی زندگی کے ہر معاملے کے ساتھ جو جوڑ دیتا ہے بینیفٹ کو، تو آخری خلاصہ وہ کھانا ہی اپنے استعمال میں لانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو سود کھاتے ہیں، جو سود لیا دیا کرتے ہیں، یہ لینا دینا کیوں ہے؟ یہ معاملات کے ساتھ اپنے آپ کو جھونکنا کیوں ہے؟ بڑے اطمینان سے کھاؤں گا، اچھی بڑی ڈکار لوں گا، فلاں فلاں بنا، کھلم کھلا اگر واضح ہے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے شہادت کے ساتھ، تو اس کی دعوت بھی قبول کرنا آپ کے لیے ممنوع ہے۔ کٹے کی بنیاد پر، لوگ کہتے ہیں کہ بنیاد پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، گہرائی میں جا کر آپ کو تحقیق کرنا نہیں ہے۔ ظاہری حکم یہی ہے، اس میں ایک بڑا زاہدانہ حکم ایک الگ ہوتا ہے، بچنا اور احتیاط والا پہلو کو اختیار کرنا وہ الگ ہے۔ تو عام طور پر ہر مسلمان کے اوپر حسن ظن، اچھا خیال اس سے متعلق جوڑ کر رکھنا، یہ مسلمان کے لیے تاکید ہے۔ اس کے دل میں گھس کر دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں، اللہ ہے کہ آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ ثبوت والی چیز آپ کے پاس پیش آ جائے۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آسمان ملا ہو تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے کے ذریعے سے
تو ذریعہ ہے، وہ خبر ہے. ہر خبر جو ہوتی ہے، ہر نیوز جو ہوتی ہے، نیوز اسی کو کہتے ہیں جو سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ تعریف جس سینٹنس میں آئے گا، جس جملے میں بھی آئے گی، اسی کو کہتے ہیں سینٹنس، اسی کو کہتے ہیں جملہ، اسی کو کہتے ہیں خبر. جو کہا ہے ہو سکتا ہے کہ پورا 100% صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے. کل آپ نے کہا تھا، کہنے لگے نہیں میں غلط فہمیوں کہہ دیا تھا، نہیں ایسی بات نہیں، ایسا ہے. کہہ دینے کے بعد پھر غلط کیسا ہو گیا؟ وہ فہم بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کل اقرار تھا، آج انکار کیسا ہو گیا؟ تو اقرار و انکار والا پہلو جس کے اندر ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جملہ، اسی کو کہتے ہیں عربی میں، اسی کو کہتے ہیں خبر. ایک بات آپ نے کہی تو اس میں ایک مطلب سمجھانے کے لیے، جو مطلب سمجھ میں آ رہا، جس چیز کے بارے میں آپ سمجھا رہے ہیں، بس وہ خبر ہے. وہ خبر کی جو بیس اصل ہے، اس لیے گرامیٹیکلی اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. آپ ہم بھی اس کو موضوع بولتے ہیں یا فاعل بولتے ہیں یا مبتدا کہتے ہیں، 2-3 نام اس کے مناسب. بس اس سے ہٹ کر کہو بس وہ جملے کا اصل ہیرو وہ ہے، اس کے متعلق یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی خبر ہے، اس کے متعلق یہ ہے. تو قطعیت کے ساتھ سنی سنائی بات کے اوپر یقین نہیں. لہذا ایسی باتوں سے سننے میں بھی احتیاط کرنا، سن لی گئی ہے صرف اسی پر اکتفا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آیا جھوٹے کی تعریف. جھوٹا کون ہے؟ کفا بالمرء کذبا کذبا ان یقول بکل ما سمع کما قیل. جس سے جو بھی سنا وہ کہہ دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. جو بھی سنے کہنے کی نہیں ہوتی بات، وہ نہیں وہ کہہ رہے تھے میں سناؤں، وہ بتا رہے تھے میں سناؤں. یہ بتانے والا سب سے بڑا جھوٹا، یہ سن کر کہنے والا سب سے بڑا جھوٹا. معلم میں امت محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تاکید فرمائی، اپنے امتیوں کو وضاحت فرمائی. سنی ہوئی چیز کے اوپر یہ نہیں، یقین نہیں، اعتماد نہیں. اب سن لی گئی ہے، زبان اپنی بند رکھو. بات سیدھے رہتے ہیں، حقیقت میں قوم کے اوپر پھیلی بھی رہتی ہیں. اس وقت اس کے بارے میں بتانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ بتانا ذمہ داری ہے، نہ بتانا گناہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا غیبۃ لفاسق، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فاسق زمانہ 20 مرتبہ لوگوں کو دھوکہ دیتا، بھر دیتا، فلاں کرتا، خوف تنگ ہے. ایک بھلا بھلا شخص، اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اب وہ پھنسنے کے قریب جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا، اس سے واقف کرا دینا. دیکھو تم جس طرف قدم بڑھا رہی ہو تمہارے لیے مناسب نہیں، تو اس نے ایسا. اس وقت بتانا ضروری ہے. یا آخری اس مرحلے کے اندر اس جیسی غیبت کو، حالانکہ وہ غیبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا غیبت، یہ غیبت نہیں ہے. بدنام زمانے کے بارے میں اس کی غلط حرکتوں سے دوسرے کو واقف کروا دینا، تم غیبت میں شامل نہیں ہو سکتے اس کے اندر وغیرہ. تو جو ربا کھاتے ہیں
لا یقومون انجام ذکر کر رہے ہیں پہلے، ربا کی تعریف وغیرہ نہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اے لا یقومون یوم القیامہ، کسی چیز کو انکار کر کر پھر اقرار کر کر زور دے کر کہنے کہتے ہیں، جس سے لا الہ الا اللہ، لا یقومون الا. اب اردو میں ترجمہ دو طرح سے ورڈیکلی کرتے ہیں، تو یہ قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں، یعنی خبروں سے وغیرہ حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو اٹھیں گے تو ایسا اٹھیں گے. اور اس کو سادے سے اردو میں ڈھالو، جب یہ لوگ قیامت کے دن میں اٹھیں گے تو صرف اور صرف اس کیفیت میں. اب یہ صرف اور صرف سے اللہ کی طاقت آ جاتی ہے. جس طرح کے ایک ایسا شخص ہے جو انسان سنا بھی ہے، تجربہ بھی ہے، جیسی چیزیں جو انسان کے فہم سے قریب تر چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تشبیہ دیتے ہوئے، مثال پیش کرتے ہوئے اس انسان کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ اس جیسی کیفیت ہوں گی، اس سے بڑھ کر کیفیت ہوں گی. تو خبر سے اٹھیں گا اس کیفیت سے تو کھلم کھلا میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، علی اعلان اس کا گناہ واضح سامنے رہے گا کہ وہ شخص جس کو شیطان نے مس کر کر، چھو کر، یعنی اس پر مسلط ہو کر، اس پر حاوی ہو کر، اس کے اندر اس کو خبتی بنا دیا ہو. جنون اور پاگل پن کی ایک کیفیت ہے دیوانگی. جو پوری طرح ہوش و حواس میں نہ رہنا، چلنا ڈھنگ سے نہ ہو، عام انسانی معاشرے کی حرکت سے نکلے ہوئے، اس کی حرکت کو دیکھ کر ہی دیکھنے والوں میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہیبت پیدا ہو جاتی ہے. جو آصف زدہ جو لوگ ہیں ان کی کیفیتوں پر دیکھو، آس پاس کے رہنے والے انتہائی درد مند ہو کر، متفکر ہو کر، آخر اس کو سنبھالا کیسا جا سکتا ہے، حیران پریشان. تو اس جیسی کیفیت میں وہ اٹھایا جائے گا. تو حشر کے میدان میں جو لوگوں کا خبروں سے اٹھنے کے بعد نشر ہوگا، پھیلیں گے، عمل کے لحاظ سے وہ کیفیتیں ان کے اوپر تعریفی ہوں گی، خود واضح نمایاں. تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ وجہ بھی بتاتا ہے. ان کی سلامت کے ساتھ، اتنے برے انجام کے ساتھ ان کا اٹھایا جانا ایسا کیوں ہے؟ یہ خامخواہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلط فکر، غلط عقل سے، اپنے عقل کو غلط استعمال کرتے ہوئے، غلط استدلال کرتے ہوئے، سب سے بڑی بھیانک غلطی گناہ کبیرہ میں مبتلا تھے، توبہ نہیں کیا، اسی پر مصر رہے، اپنی زندگی کو ٹالے رکھے، اسی کے اوپر باقی رکھے. ذالکہ وہ اسی وجہ سے ہے، ذالکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، یعنی خیال باندھ لیتے ہیں، انما البیع مثل الربا. یہاں خرید و فروخت جو تجارت ہے، کاروبار ہیں، ہو بہو یہ بھی ربا کے جیسے ہیں، یعنی ربا اس کے جیسی ہے، کاروبار اس کے جیسے ہیں. اس میں بھی کچھ دینا پھر نفع حاصل کرنا، اس میں بھی کچھ دینا نفع حاصل کرنا، اس قسم کا استدلال کیا. فرق کو ہم نے شروع میں بتا دیا. یہ ظاہری چیز ایک تاجر چیز لاتا ہے، دیتا ہے، زیادہ پیسوں میں دیتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے. جو دیتا اور لیتا ہے، اس تجارت میں یہ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ایک ہی قسم کی چیز دے کر ایک ہی قسم کی چیز واپس لیتا ہے.
مثلا اناج کی کوئی بھی چیز ضرورت کے لیے آپ نے طلب کیا 5 کلو اناج، اڑوس میں پڑوس میں کسی کی وجہ سے طلب کرنے پر آپ نے دیا مستعار، جتنا دیے تھے اتنا واپس لینا۔ ہم 5 کلو دے رہے ہیں، تم جو واپس کرو گے 6 کلو، اب یہ سود ہو جائے گا، یہ منع ہے۔ تو جب ایک ہی چیز ہے تو اس کے اندر جائز قرار دیا، وضاحت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والنور بالنورة مثلا بمثل يدا بيد، جتنا دیے تھے برابر لینا۔ والفضل ربا، اگر اس میں زیادتی والا مطالبے سے چیز جو حاصل کی اس کا نام ہے سود۔ اگر شے بدلتی ہے تو جائز اور درست۔ مثلا گیہوں 5 کلو دیا تھا، یہ شرط لگا کر کے واپس کرو گے، اس کے بدلے میں 10 کلو چاول، 5 کلو گیہوں کے بدلے میں جب آپ دیں گے 7 کلو 8 کلو چاول دیں گے، یا کوئی بھی چیز ایسی قسم بدل رہی ہے، وہ سود نہیں ہے۔ اب کتنے زیادہ کی اس کے اندر حد نہیں ہے، وہ انسانی اخلاق کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی ایک چیز دے کر بدل میں وہی چیز نہیں، دوسری چیز اگر زیادتی کے ساتھ معاہدے میں طے ہوتی ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ اگر وہی چیز دے کر وہی چیز کو واپس حاصل کر رہے ہیں زیادتی کے ساتھ تو وہ سود ہے، اس میں ایک دانہ بھی زیادتی کا معاہدہ نہیں۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ میں آج آپ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے چاندی دے رہا ہوں، کل اسی مقدار میں میں سونا حاصل کروں گا بدلے میں۔ ظاہری اخلاق سے لکھو کہ یہ دھات وہ دھات کی قیمت میں کتنا فرق ہے، ایسا کیسا، وہ تمہاری باتیں ہیں، لیکن جنس بدل گئی یہ سود نہیں ہے۔ ہاں چاندی کے بدلے میں چاندی واپس لے رہے زیادتی کے ساتھ، یہ سود وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سود کو اپنے طور پر جائز قرار دے لیا، اور یہ کہتے ہوئے دلیل قائم کیا انہوں نے، یہ بے کاروبار کے اوپر اس کو منطبق کیا، اس کے اوپر ٹیلی کر لے کے اپنے دماغ سے فیصلہ کر لیا اور سمجھ لے کہ جائز ہے، درست ہے۔ دوسرا پہلو یہ بتا دیا گیا، تمہاری عقل کسی چیز کو جائز قرار دیتی ہے تو وہ جائز نہیں، تمہاری عقل کسی چیز کو اچھا سمجھتی ہے تو وہ چیز اس کے اندر اچھائی نہیں آ گئی۔ یہ جائز اور اچھائی اور برائی، یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ پھر وضاحت فرما دی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، جس تجارت کا تم ذکر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو حلال کر رکھا ہے، وہ جائز ہے، درست ہے، یعنی اس میں لگے رہو۔ لیکن اس چیز کو تم اس سے چیز جوڑ کر سود کو جو جائز تمہاری عقل سمجھ رہی ہے، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ وحرم الربا، تمہارا رب اس کو حرام کیا ہے۔ بس یہ حکم قطعی فیصلہ، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو باقی رکھا، اس کے بعد والی حیات میں تمہاری بھلائی کے لیے بتا دیا، یہ سب سے بڑی نصیحت مخلصانہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لہذا فمن جاءہ موعظہ، جس شخص کے پاس بھی یہ نصیحت تمہارے رب کی پہنچ گئی، چونکہ حکم انفرادی طور پر حکم دیا من ربی، ہر شخص کو اس کے اپنے رب کی طرف سے جب یہ نصیحت آ گئی اور یہ سن کر واقعی
اب تک ملوث تھا، اب بچ گیا، رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو رہ گیا وہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کے حوالے کرو اس کو، تمہاری نیتوں پر دیکھے گا، تمہاری توبہ کو دیکھے گا، تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، وہ تمہارا رب معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد سے ذرا بھی ختم نہیں بڑھاؤ گے اس جانب۔ اب ایک مسلمان کہنے لگے میں پوری طرح حقیقت سے واقف نہیں تھا، اب تک یہ کرتا تھا، آج مجھے معلوم ہوا نا، آج میں رک جاتا ہوں نا، میں غلط فہمی میں کر رہا تھا، اب میرا فہم درست ہوا نا۔ یہاں کئی پہلو ہیں۔ گاڑی مجھے چلانا آتا ہے، میں گاڑی لے کے نکلا ہوں، ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کہتے ہیں، خلاف ورزی کے اوپر آپ کو گرفت میں لیا گیا تو آپ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں تھا اس قانون کا۔ یہ عدم وقفیت معافی جرم نہیں بن سکتا۔ آپ کو وقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ عذر نہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جب معلوم ہوا تو اس کے بعد تو یہ غلطی ہونا نہیں۔ اور اس کے بعد والی باتیں جو پہلے گزری تھیں وہ تمہارے رب کے حوالے کرو، وہ فیصلہ کرے گا، یعنی نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے استقلال والی کیفیت کو دیکھے گا، جو کرنا ہے کرے گا، معاف کرے گا۔ اس لیے وضاحت ہوئی وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پہلے کا گزرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، اللہ کے ذمے۔ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، فیصلہ کر دیے، اب رک جانا، رک گیا اچھا ہوا، پھر سابقہ کا کیا ہوا وہ فیصلہ محفوظ ہے، جو فیصلہ سنانا ہے سنیں گے۔ وضاحت کیا اہل علم میں، وہ فیصلہ اس کی نیت کے اوپر، اس کے ارادے کے اوپر اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتا ہے، اس کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ ومن عادا، لیکن تب سب کچھ سننے کرنے کے باوجود بھی پھر اسی فعل کی طرف پڑا رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، تو فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اب تو یہ دوزخی ہے۔ جتنے احکام یہ نظر لے کر چلنا ہے کہ مسلمانوں سے اسلام میں منع ہے، اب مسلمان ہو گئے یہ چیز تجھ میں نہیں ہونا۔ اب یہ بتائے جانے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد بھی اگر اسی کام کی طرف پھر چل پڑتا ہے، اب اس کو بولتے ہیں دوزخی ہے۔ ایک تو اس معاملے کے اندر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، دوسرے کے معلوم ہونے کے بعد اسی کے پر پلٹ کر رہا، اسی پہ لگا رہا، تو عملی طور پر یہ ثبوت دیا کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ فیصلے خداوندی جو حرام ہونے کا ہے میں اس پر یقین نہ رکھتا ہوں کا عملی مظاہرہ کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا بتائی۔ نہ صرف یہ دوزخی ہے بلکہ دوزخیوں میں ہمیشہ رہنے والوں میں شمار ہے، اور یہ انجام کافروں کے لیے ہوتا ہے جو اس کے لیے بتائے۔ اس پہلو کے بعد اسی سے متعلق کئی پہلو اور اگلی آیت میں